ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈا ہونے پر پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 157۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ انہوں نے پھر اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ۔ وہ کہتے ہیں ظہر تاخیر سے پڑھی گئی، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ تب انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے، لہذا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 158۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی اس حال میں کہ دھوپ ان کے کمرے میں تھی، ان کے کمرے کے اندر کا سایہ پورب والی دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 159۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں جس وقت ظہر پڑھ کر لوٹے تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر آئے۔ ان کا گھر مسجد کے بغل ہی میں تھا۔ انس بن مالک نے کہا اٹھو چلو عصر پڑھو، تو ہم نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ جب پڑھ چکے تو انہوں نے کہا میں نے 161۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 164۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس نماز عشاء کے وقت کو لوگوں میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری تاریخ کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 165۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 167۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 168۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بعض معاملات میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات میں گفتگو کرتے اور میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 169۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ قاسم بن غنام کی پھوپھی ام فروہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 170۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے کو جب آ جائے، اور بیوہ عورت کے نکاح کو جب تمہیں اس کا کوئی کفو یعنی ہمسر مل جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 171۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز اول وقت میں اللہ کی رضامندی کا موجب ہے اور آخری وقت میں اللہ کی معافی کا موجب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 172۔ یہ حدیث موضوع ہے۔